السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب حماد غزنوی صاحب اور وجاہت مسعود صاحب۔ یاد ہے ہم نے گزشتہ جو اپنا ولاگ تھا اس پہ آخر میں ایک سوال چھوڑا تھا وجاہت مسعود صاحب اور حماد صاحب کہ کیا جو ملک کے خداداد پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والے لوگوں کا کیا کوئی باز پرس ہوگی ان سے؟ کہاں سے شروع کریں؟ دونوں میں سے جو مرضی پہلے دے دے جواب۔ جی وجاہت صاحب بسم اللہ کریں۔ حماد بھائی حفظ مناطق آپ بات شروع کیجیے، میں حاضر۔ اچھا جی، بہت مہربانی۔ حمزہ صاحب نے حلف اٹھا لیا اور بڑے دن سے جو معاملہ لٹک رہا تھا وہ بھی اختتام کو پہنچ گیا اور میرے گمان میں بخوبی انجام کو پہنچ گیا۔ اور اس دوران جو کچھ ہوا ہے ملک میں، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، وہ ساری گفتگو بھی اس سے بھی متعلق ہے اور اس کا بھی ہم ایک جائزہ لیں گے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اس کا جواب بجائے اس کے کہ ہم علیحدہ کہیں تلاش کریں، ہم ان واقعات کے اندر ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جب حمزہ صاحب حلف نہیں اٹھا رہے تھے تو ایک حلقہ فکر مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ یکسوئی نہیں ہے جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں نا، ارباب دست و کشاد جنہیں آپ کہتے ہیں، تو اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ آپ دیکھ لیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے مرکز میں یہ عضو معطل ہے، یہ پنجاب کے بغیر تو وہی بات ہے کہ اسلام آباد میں آپ کے ریڈیس میں آپ فیڈرل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں، تو پنجاب تو علیحدہ ہے، ان کے اس میں اقتدار میں نہیں ہے۔ لیکن وہ معاملہ بھی اب حل ہو گیا۔ اچھا، تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے اصل میں آپ نے گفتگو آغاز کی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا جس میں پنجاب دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، یعنی کہا ہی جاتا تھا کہ یہ مقتدرات کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی، اور اسمبلی میں گو کہ انتہائی بظاہر جمہوری رویہ اختیار کیا گیا، اور پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر، یعنی میجورٹی کی صورت میں، وہ بھی منحرف اراکین کے بغیر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے، تو پھر تو آئینی طور پر وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا، اور چاہے دھرنے سے لگا لیجئے شروع ہوا تھا، 2014 سے لگا لیجئے، یہ جو سفر ہوا، ویسے آج یہ بہترین موقع ہے ایک بار پھر، جبکہ اپوزیشن جو ہے اور پنجاب میں بالخصوص PMLN جو ہے اب وہ اقتدار میں ہے، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا سائیکل جو ہم نے تقریباً 10 سال پہ پھیلا ہوا، یہ جو ہم نے مکمل کیا ہے، تو آج ہم دوبارہ اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں جہاں کہ ہم 2013 میں کھڑے تھے لگ بھگ۔ تو اس سے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ کس طرح، یہ کیوں ممکن بنایا گیا، اور اس سے پاکستان کے محب الوطن جو حلقے ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر کیا حاصل ہوا، یعنی وہ کیا ڈاکٹرائن تھا جس کے تحت ہم نے یہ تل پٹ کیا نظام ایک، اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو مایو صاحب کا نام تو انہوں نے نہیں لیا اس طرح، لیکن انہوں نے کہا جن سے غلطی ہو گئی ہے وہ اپنی غلطی کو درست، اپنی غلطی کو درست، جن سے غلطی ہو، جن سے غلطی ہو۔ یہ جن کون سا ہے؟ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، یا یہ اچھا بہرحال یا جن جو بنی نہیں، یہ بقال رضی دادا جن کا بچہ ملا ہے وہ عاقل ہو گیا۔ ہاں، تو جو غلطی ہو گئی تو اس کو آپ درست کریں، یہ خان صاحب اپنے جلسے میں فرماتے ہیں۔ تو جبکہ دوسری طرف سے بہت سے حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو غلطی ان سے 2018 میں ہوئی تھی اس کی تو پہلے درست کر رہے ہیں۔ تو آپ یعنی اس طرح سیاسی لوگ آپس میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان ساری دلائل سے اور یہ تانا زنی سی جو ہے، اس کے نتیجے جو بھی نکلیں، لیکن ہمارا سوال وہی کھڑا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اداروں نے ایک بزام خیش پاکستان کی بہتری کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ وہ کوڑے دان میں چلا گیا تاریخ کے۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے وجاد مسعود صاحب کے 2014 کے اندر جب 2013 کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد ایک مقدمہ بھی شروع کیا گیا جس پہ عدالت کے حکم پہ شروع کیا گیا تھا جنرل پرویز مشرف کا. لیکن سب سے بڑا مقدمہ تو وہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس سے بڑا جرم کوئی اور ہے نہیں ہے اور اسی کو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے. اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کوشش کو ایڈریس کرنے کی صورت میں ہمارے سامنے پروجیکٹ عمران جو ہے وہ آنکھیں کھول کے آ کر کے کھڑا ہو گیا. اب جبکہ پروجیکٹ عمران جو ہے وہ اوندے منہ گرا ہے 3.5 سال 4 سال کے اندر، تو اب آنے والوں نے کیا سیکھا ہے کہ کیا کریں گے ہم؟ پروجیکٹ عمران بنانے والوں سے کیا کریں گے آپ؟ گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے، گھات میں ابھی کچھ قافلے لٹیروں کے، ابھی جمائے رہو مورچے کنارے. میں آپ دونوں جمہوریت پسند دوستوں کا اطمینان دیکھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں اور شریک بھی ہوں، لیکن میں اس کے کچھ دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پروجیکٹ عمران کی ضرورت پیش آئی کیوں؟ میری نظر میں اس کے 3 اسباب تھے. میثاق جمہوریت، میثاق جمہوریت سے وہ جو 2 نسلوں کو پڑھایا گیا تھا کہ 2 سیاسی جماعتیں آپس میں باریاں لگا لیں، یہ وہ لفظ تھا کہ بھائی 240 برس سے امریکہ میں دو پارٹیوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ عرصے سے جو جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ، وہاں کنزرویٹو اور لیبر نام ایک دفعہ تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن 2 جماعتی نظام موجود ہے. ہمارے ہاں اس کو باریوں کا نام دیا گیا. مفاہمت کو جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے جس طرح بڑھنا چاہا تھا، اس مفاہمت کو نام دیا گیا مکھ مکا کا، اور اس مکا کے مقابلے میں لایا گیا ہے ایک پیج جو کہ ایک غیر دستوری تصور ہے. اور پھر آگے چل کے کچھ دیگر جرائم ہمارے سیاستدانوں سے سرزد ہوئے. مثال کے طور پہ انہوں نے 37 برس پڑھنا، تب 37 برس ہوئے تھے 2010 میں، 18ویں آئینی ترمیم منظور کی اور صوبوں کو ان کے حقوق دی، جن کا وعدہ 73 میں کیا گیا تھا، جن کا وعدہ دراصل 1940 کی قرارداد میں کیا گیا تھا. یہ جرم بہت بڑا تھا. اور جو پھر آخری جو اونٹ کی پشت پہ تنکا تھا وہ یہ کہ 2 مئی کو وہ غریق رحمت ہو، جہاں بھی ہو سکتا ہو، جس بندر میں ہو سکتا ہو، اسامہ بن لادن یہاں سے نکل آئے. تو جو 1979 سے ہم لے کے چل رہے تھے پروکسی ذرائع سے ریاستی پالیسی کو آگے بڑھانے کا ڈاکٹرن، وہ اوندے منہ گر گیا. سیاسی قوتیں اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اس قسم کی مہم جوئی اور ایڈونچرزم نہیں کیا کرتی. 89 میں محترمہ نے سیاچن گلیشیئر پہ راجیو گاندھی کے ساتھ بات کو کافی آگے بڑھایا تھا. 1999 فروری میں جب واجپئی صاحب تشریف لائے تو میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے. میری نظر میں کشمیر کے موضوع پہ اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اس سے بہتر، اس سے زیادہ مناسب، اس سے زیادہ موزوں نقطہ کوئی آنا نہیں تھا. ہم نے کارگل کر دیا. تو یہ پروجیکٹ عمران جو ہے یہ کنٹینیوٹی ہے عوام کے حق کے حکمرانی میں مداخلت کی، اور میری نظر میں یہ پروجیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا. میری نظر میں یہ پروجیکٹ اس لیے ختم نہیں ہوا بھائی عبدالقیوم
کہ کیونکہ یہ محض اسکوٹر والی گاڑی کا یا میرے عزیز ہم وطنوں کہنے کا شوق نہیں ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے وسائل پہ ناجائز اجارے کا سوال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے وہ ماورائے دستور اختیار فیصلہ سازی پہ ناجائز اور ماورائے دستور اختیار کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ موجود ہے۔ اور اس کا جو ہم نے پچھلے ہفتے 3 ہفتے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس ملک کے اندر ایک دھارا 2 سطح پہ جنم لیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو براہ راست مستفید ہوئے ہیں ہماری نئی معیشت سے، ہماری نئی معیشت جس میں پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے، تاجر ہے، کاروباری شخص ہے، وہ ایک طرف ہے، اس میں سے اپنا، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ جو ایکسٹورشن والا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے، جو پاکستان کا صرف بجٹری ایلوکیشن میں نہیں، جو پاکستان کی معیشت پہ اس طرح سے حاوی ہے کہ وہ نامیاتی گروتھ نہیں ہونے دیتا معیشت۔ میری رائے میں نہ صرف یہ کہ وہ جو قافلہ ہے، وہ جسے میں لٹیروں کا قافلہ کہتا ہوں، وہ جو گروہ ہے وہ موجود ہے، اسے کنگز پارٹی کی ضرورت رہے گی، اسے جمہوریت پسند نہیں ہے، اسے دستور کے نام سے نفور ہے، وہ جمہوریت کے نام پہ اس کے چہرے کے اعصاب تن جاتے ہیں۔ اور میری یہ رائے ہے کہ ابھی بہت زیادہ شعور، سینسیبلٹی، سینٹی اور تدبر سے کام لے کے سیاسی جماعتوں کو بہت دھیرے دھیرے اس منظر کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہمارا پہلا مقصد دستوری تسلسل کا استحکام ہونا چاہیے۔ دیٹ از وائی کہ میں نہیں چاہوں گا کہ آرٹیکل 6 جس کا پچھلی دفعہ والا انجام ہم دیکھ چکے ہیں، اور مجھے سر سیگا متکلم پسند نہیں ہے، لیکن میں یاد دلا دوں کہ محترم سلیم صافی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ اخبار کے صفحے بھی میرا ہو گیا تھا۔ میں نے تب بھی عرض کی تھی کہ حضور جی آپ بڑا لقمہ کاٹ رہے ہیں، یہ ضروری ہے آرٹیکل 6 کی کو مرتسم کرنا اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنا اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ لیکن سپٹمبر 2013 was not the occasion for that۔ جو پارٹی 11 مئی 2013 کے انتخابات میں انتخاب جیت کے آئی تھی، اسے زیر زمین کوفتوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی نظر میں وہ انتخاب کا جو نتیجہ تھا وہ ان کے لیے مفید نہیں تھا، بیکاز اٹ انشورڈ the continuity of 2008 onward۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار ایک لفظ بولتے تھے 8 سے 18 تک، 8 سے 18 تک، سبحان اللہ 99 سے 8 تک کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب اگر یہ ستمبر 2013 میں شروع ہونے والا جو تھا ایک کے بھی جو بھی آئین شکنی کا ہے اس کے حوالے سے کوئی عمل شروع کیا جاتا، اگر 2013 میں نہیں کیا جا سکتا تھا تو پھر کون سا وقت ہوتا؟ تو وہ آج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج تو پھر حالات بہت مختلف قسم کے ہیں نا جی۔ اب تو وہ میرا خیال ہے 2013 کے تجربے کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے چیزوں کو روایت سے ہٹ کر چلانے کی کوشش ہے نا۔ اب ایک واردات جو ہے، اب یہ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ اب جو ہے یہ آئین کے، اب یہ دیکھیں انہوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے جس قسم کا چیزیں چلی ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوں، وہ پروونشل اسمبلی پنجاب کے اندر ہوں، اور پھر اس سے اٹھنے والے بہت سارے واقعات ہوں، تو یہ ایک باریک لائن کی طرف شاید ہم چلے جائیں گے۔ لیکن حماد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں اور ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ 3.5 پونے 4 سال کے اندر اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی اخلاقیات کو، اس ملک کی باڈی پالیٹک کو، جس کو جذبے سیاسی کہتے ہیں، اس کو جو نقصان پہنچ چکے ہیں،
اور اس کے بعد اب جو بیانیہ بنا کر ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچھا آپ نے کہا نا کہ اب براہ راست مداخلت نہیں ہوتی ہے اور سسٹم کے بہرحال اندر رہ کے ہی کچھ کرنا پڑتا ہے، جو بھی ظاہری دکھانی ہو اس کے اندر رہ کے آپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم بس کہہ لیجیے آپ، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آئین کے ساتھ کیا کیا گیا، اور زیادہ افسوسناک بات کیا کہ اس کی حمایت کرنے والے بھی موجود تھے. یعنی سیدھی ترین بات سے شروع کیجئے کہ 14 دن میں اجلاس بلانا تھا تو وہاں سے شروع ہوئے اس کی حمایت کرنے. پارٹی کی تقسیم جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ، ایسا گروہ اکٹھا ہو گیا ہے جو اپنے لیڈر کی بات پر بس وہ چلتے ہیں، آمنا و صدقنا، اور بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، دوڑتے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آئین کا معاملہ کیا ہوتا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کا تعلق نہیں ہوتا اس سے، یہ تو اس سے بلند ایک چیز ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ واٹر گیٹ ہو جائے اور ریپبلکنز کہیں کہ نہیں جی ہمیں ہمارا لیڈر ہے، یہ کوئی ایسی کیا بات ہے، یہ ملک دشمنی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم نے نوٹ نہیں کر. ایسا تو نہیں ہوتا. جب وہ کوئی چیز ایسی جس پر مسلمات ہوتے ہیں جو جمہوریت کے اور آئینی نظام کے، اس کے اوپر تو قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. نہیں آئیڈیلی کہہ رہا ہوں تو، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے، یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے جب ہم مارشل لاء سے نکلے ہیں یہاں پر، اور اب آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ اب طویل ترین دورانیہ ہو گیا ہے مارشل لاء، یعنی برہنہ مارشل لاء کے بغیر ہم سیاست یہاں تک آ رہی ہے. لیکن اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کیا نظام گھڑا گیا، اس کا کیا نام رکھا گیا، اسے ہائیبرڈ سسٹم ہم بھی کہتے رہے، اب وہ بھی ناکام ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر پائیں گے 3-4 سال میں. میرا خیال ہے ان کے پاس نہیں، اس حکومت کی صرف بات ہے نا، کہ جمہوری قوتوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات آئین کے اندر رہ کر نپٹائیں اور ایک ایسی روایت قائم کریں جو آہستہ آہستہ مضبوط ہو. اب آپ کو پھر توڑ دی جاتی ہے، ہم بناتے ہیں وہ روایت توڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے اور راستہ کوئی نہیں. راستہ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کر آئین کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے، چاہے وہ سیاسی طور پر آپ کے حق میں ہے یا مخالف ہے، آپ اس رستے کو پکڑے رکھیے، مضبوطی سے تھامے رکھیے، اسی پہ چلتے جائیے. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن مجھے جو آپ سوال کر رہے تھے نا، تو میں دو فکر میں اور بول دوں. آپ کو پتا ہے ملک میں اگر معاشی حالت آپ کی بہت اچھی ہو جائے اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کیسی بات ہے کہ اگر اس ملک کی معاشی حالت بہت اچھی ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اس ملک میں براہ راست مارشل لاء کیوں نہیں لگا یا کیوں نہیں لگتا آج کل؟ اس لیے کہ آپ کی معاشی حالت اس قابل نہیں ہے. ڈالر نہیں آ اگر رہے. آپ کی معاشی حالت اس قابل نہیں ہے کہ آپ مارشل لاء نہیں لگ سکتا. تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ جیسے ایک دفعہ، میں ٹی وی کا نام ہی لے دیتا ہوں، میں نے اے ٹی وی میں ایک زمانے میں کام کرتا تھا، جو اس کے اونر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اس کو اچھا بنانا ہے. جب میں نے جوائن کیا ایز ہیڈ تو انہوں نے کہا اس ٹی وی کو امپروو کرنا ہے، لیکن اتنا امپروو نہیں کرنا کہ پی ٹی وی ناراض ہو جائے اور مجھ سے ٹی وی واپس لے لے. تو اس طرح کی دبدا بھی ہمارے سامنے رہتی ہے. لیکن چلو میں نے ایک لائٹ نوٹ پہ کہہ دیا. لیکن جو آپ نے بات کی نا اس کا میں آخری بس فکرہ بولتا ہوں کہ اس کے اوپر چارہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنی حدود کے اندر اور مسلسل ایک، یعنی جھوٹ بولے بغیر، یہ جو جھوٹ کی ہم نے ایک فیکٹری لگا دی نا کہ آپ کچھ ہو رہا ہے ملک میں، آپ کہہ کچھ رہے ہیں، تاکہ آپ کی ترقی کی شرح کیا، آپ اس پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہر چیز پر آپ جھوٹ بولتے چلے جائیں گے. اس سے بھی ایک رشتہ کمزور ہوتا ہے. اور سیاستدانوں کا دیکھیے نا، ویسے بھی کیونکہ یہ بہرحال ہے تو ایک اوور آل کمیونٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے نا، تو اس کمیونٹی کے طور پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ سیاستدانوں نے آئین توڑا ہے، یعنی آئین توڑنے کی کوشش کی جسے عدالت نے درست کر دیا. یہ آج کے دن تک یہ جو پنجاب میں ہو رہا تھا، یہ سیاستدان آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے جسے عدالتوں نے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سیاستدان بدنام ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پارلیمان کمزور ہوتی ہے. پارلیمان کمزور ہوئی نا، ہر جگہ آپ کو عدالت سے جا کے کہنا پڑتا ہے کہ جی ہماری صلح کرا دیں، ہماری تو لڑائی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی
ہم یہ سمجھتے ہیں جو آپ نے بات کہی کہ اس معاملے کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہم نے بڑے نظام بنائے ہیں, ہم پھر 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ 2013 میں چلے گئے, اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مارشل لا لگ گیا 58 میں, اور ہوتا رہا اور آخر میں ہم پھر کہاں پہنچے تھے. وہی آخر میں نا. آپ کو پھر آخر میں الیکشن کروانا پڑتا ہے اور اکثریت کے ہاتھ میں اقتدار دینا پڑتا ہے, اور آپ اگر اس پہ بھی ریزسٹ کرتے ہیں تو ملک ٹوٹ جاتا ہے. اور جب آپ ضیاء الاقصی بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ اتنے سال کے بعد بھٹو کی بیٹی آتی ہے, آپ آئی جی آئی بناتے رہ جاتے ہیں, وہ آ کے پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ سانپ سیڑھی کا کھیل اب بند ہونا چاہیے. سانپ سیڑھی کا کھیل یا ایک دائرے کے اندر جو ہم چل رہے ہیں یہ تو بند ہونا چاہیے, لیکن ہوگا کیسے؟ بات یہ ہے کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب ایک بڑا بنیادی طور کے اوپر بڑا ایک جمہوری مطالبہ کر رہے ہیں. جمہوری مطالبہ کیا ہے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ فوراً الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں, لیکن اس کی آڑ کے اندر وہ جو واردات کر رہے ہیں اس قوم اور اس کی جسد سیاسی کے ساتھ, اس پہ کیا اثرات پڑیں گے جناب اعجاز صاحب؟ دیکھیے بہت معمولی سی بات تھی, اور خان صاحب نے دونوں آئینی نکات پہ ٹھوکر کھائی. پارلیمانی جمہوریت میں اسمبلی کی میعاد طے ہے 5 برس ہمارے آئین میں, اور جو وزیر اعظم کی میعاد ہے وہ مشروط ہے ایوان کے اعتماد سے. ایوان نے اپنا اعتماد وزیر اعظم سے واپس لیا تو اسے عمران خان صاحب نے سازش قرار دیا, جو کہ حالانکہ وہ دستور کے عین مطابق تھا. اب قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی کی میعاد 5 برس ہے, اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر عمران خان نامی نیک صادق اور امین وزیر اعظم عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے تو پھر فوراً الیکشن کروائی جائے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, 5 سال کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کا نہیں تھا, اسمبلی کا ہوتا ہے نا. یہ معمولی سی بات ہے. میں حیران ہوں کہ اس پہ کنفیوژن کیا ہے, ورنہ اگر وزیر اعظم کا میعاد اگر 5 برس ہو تو پھر آئین میں آرٹیکل 95 کی ضرورت ہی نہیں ہے, عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی پروویژن کی. بالکل. اب قصہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی کام کیے جانا ہے. میری رائے میں موجودہ حکومت کو یہ فرا بی بی اور فلانا اور دھماکہ اور یہ آرٹیکل 6 کی کارو ان میں اپنی توانائی ضائع کرنے کی بجائے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے فوراً. 1 2 میری رائے میں میثاق جمہوریت کے جو حصے عمل درآمد سے رہ گئے تھے, اگر آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں ان باتوں کو, ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ کا کیا تھا, تاکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کورٹ کا قیام تھا, اور بھی الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو زیادہ یقینی بنانے کے اسٹیپ سے کوئی 20% کے قریب ایجنڈا میثاق جمہوریت کا ابھی باقی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب چونکہ سر یہ 2006 نہیں ہے, 2022 آ گیا ہے, اس بات کو جو ہے وہ 16 برس گزر گئے ہیں. اب دیکھ لینا چاہیے کہ ان 16 برس میں ہم جن آزمائشوں سے گزرے ہیں اس کے نتیجے میں اگر کچھ نئے نکات سامنے آئے ہیں تو جو میثاق جمہوریت 2 کی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور دوسرے حقوق سے بھی آ رہی ہے, اس کو بہت سنجیدگی سے لے کے چلنا چاہیے. یہ کرنے کا کام ہے, کرنے کا کام افراد سے انتقام لینا نہیں ہے, اور معیشت پہ توجہ دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے. انتخابات جو ہے وہ یقینی طور پہ وقت سے پہلے, اور انتخابات کے نتائج اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے نہ ہوئے تو وہ پیپرین تسلیم کریں گے, اس لیے کہ یہ عمران خان صاحب کی ذات نہیں ہے. یہ اس ملک میں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے آبیاری کی ہے غیر جمہوری اور غیر سیاسی ذہن کی. ہم نے نسلیں اس پہ پروان چڑھائی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ منطق, دلیل, شواہد ایویڈنس جسے کہتے ہیں اس سے بالکل بے نیاز, ان کی جو عبودیت ہے, ان کی جو فالوئنگ ہے کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے, عمران خان ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں, وہ حیران کن طور پہ اس طرح کی اندھی عقیدت جو ہے یہ بذات خود غیر جمہوری ہے. میں صرف ایک نقطہ عرض کر کے چاہوں گا کہ ہمارے بھائی سے دونوں بھائی رہنمائی میں
देखिए थोड़ी देर के लिए बैठ के फैसला साज सियासी हो या सरकारी एहलकार हो, उन्हें एक बात पे गौर करना चाहिए। हमने ये खेल जो है ये 2009 से शुरू किया, ये वाला खेल जो है मौजूदा ये जिसका हम जुज़वी खात्मा देख रहे हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो तो 2018 के फरवरी में सामने आया था। सामने क्या आया था, लाया गया था, उसको लीक किया जाता है कि जरा बता दो कि ये होगा। याद होगा आपको कि 6000 पाकिस्तानियों का फलां फैसल वार्डा, यू नो, हम उन गैर नाखुशगवार बातों में नहीं जा रहे। अब बैठ के एक काम करते हैं, 3 मुल्कों के नाम लिखते हैं या 4 के लिख लेते हैं, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, बांग्लादेश, और फिर उसके आगे लिखते चले जाते हैं कि 2011, 2022 जीडीपी कहाँ थी, शरह खामगी कहाँ थी, एक्सपोर्ट्स कहाँ थी, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर कहाँ था। छोड़ दें उन बातों को जो क्वांटिफिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी साख कहाँ थी। मेरे ख्याल में इस कौम के साथ जो जुल्म किया गया है वो ये है कि एक दफा फिर आपने कहा कि मार्शल नंगा मार्शल खत्म हुए 2008 में 7 में, अब हमें जो है वो कोई 14 वर्ष हो गए हैं। मैं कहूँगा नहीं साहब, हमने 14 वर्ष मजीद इस कौम की चोरी की। हमने इस कौम का जीडीपी जहां 2018 पे था वहां से $35 बिलियन कम है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की ब्रैकेट 1998 से अब तक वही है, जबकि हम आबादी जो है इस दौरान में जो है वो अगर मैं गलती नहीं करता तो 14 करोड़ 22 करोड़ तक लेके आए हैं। ठीक है, हमें हर रोज 2 नए स्कूल और 1 नया अस्पताल चाहिए। हम 44 लाख शहरी पैदा कर रहे हैं हर बरस में। We need to sit down and get into serious introspection. ये खेल तमाशा जो है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारी सहाफत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया, जिसमें हम सवाए एक दूसरे के जो है वो जुमलेबाजी के और हम एक दूसरे को जिच करने के और हम एक दूसरे की तौहीन करने के, जब हम एक दूसरे की तौहीन करते हैं तो हम कौम का वकार गिराते हैं। जमहूरियत जो है वो कौम का वकार बढ़ाने का नाम है, और वो वकार जो है वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहन के फोटो ऑप्स के साथ नहीं होगा। वो हमारी मईशत, हमारे लोगों की तालीमी सलाहियत, वो हमारे कारखानों से निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वो हमारी कौम का वकार तय करेगा। Let's get back to that. Let's get back to normalcy. Let's not repeat कि अदालत में एक बंदे को ले जाया जा रहा हो और उसको रास्ते में से कुछ लोग उठा के ले जाए और फिर उसको बेरूनी मुल्क पहुंचा दिया जाए और हम बेबसी से देखते रहें। तब किसी ने अदालत से रिज्यू नहीं किया कि साहब वो एक बंदा अगवा हो गया इसलिए कि वो अगवा नहीं हुआ था। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं 2014 के इब्तदाई महीनों की बात कर रहा हूँ। ये इस तरह के जो वाकयात हैं जो यहाँ ये हम किसी खला में नहीं रहते, किसी सियारे में नहीं रहते, यहाँ डिप्लोमेटिक कोर बैठी है। वही तो वजाद साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सब कुछ हो और फिर आप कहें कि इन चीजों के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता आगे चले जाएं। नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप बच्चा जो है वो घर को आग लगाने के ऊपर तैयार हो गया है, आप उसका हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, क्या करेंगे आप कि बच्चे को कहेंगे हाँ लगा दे आग, फूंक दे घर अपना। भाई कयूम में आपको जुल्फकार अली भुट्टो साहब का वो जुमला याद दिला देता हूँ जो उन्होंने जस्टिस इकबाल को भेजा था और बनाम था जस्टिस शमीम हुसैन कादरी साहब की, वी आर नॉट येट आउट ऑफ डेंजर। The moon is down, but I haven't heard the clock. अभी हम अपने सियासी इर्तिका में वहां नहीं आए और हमारा मुल्क जो है वो बदकिस्मती से एक पोलराइज्ड मुल्क है। A house divided against itself cannot stand. हमारा मसला तो ये कि हम इतने मजबूर हैं कि हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन कौन सा इदारा भी डिवाइडेड अमंग इटसेल्फ है, कौन कौन सा रियासती महकमा भी जो है वो डिवाइडेड अमंग इटसेल्फ है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल पोलराइजेशन हो गई है इस मुल्क के अंदर। दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कि हमें इस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहिए कि तोड़ फोड़ कम हो और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये मेरी राय है, मेरी राय गलत हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात होगी। तो हमारे साहब आखिरी 2 मिनट आपके पास, और
बात वहीं पे आ गई है कि जाहिर है कि तारीख, कौमी तारीख के अंदर अफ़्व दरगुजर से भी काम लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कितनी दफ़ा करेंगे हम, और क्या हम उस सब चीज़ के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम फिर एक और नए हंगामे के अंदर 2 से 3 माह के अंदर उलझने वाले हैं। जो आने वाला है, जो आपकी मईशत के ऊपर जो तूफान और सारा कुछ आने वाला है, उसके बाद की क्या सूरत हाल होनी है, अल्लाह खैर करे सारी चीज़ों के ऊपर। मेरा ख्याल है वजह साहब ने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया। मैं बस एक तो फिक्र अगर आप कहते हैं तो शामिल कर देता हूँ। देखिए, ये जो मामला आप कहते हैं ना कि इसका कोई वाज़े हल निकालो भाई, ये हाथ रोको, ये जो आग लगा रहा है, तो ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो तैयारी है ना, पहले आपको वो करना होगी। ये वजाहत साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया, ये वसाइल का एक झगड़ा है इस मुल्क में, और ये जो 22 करोड़ लोग हैं, इनके वसाइल पर इनको नहीं इन तक पहुंचते, वो कोई एक और इलीट ले जाती है। तो इन तक पहुंचाने के लिए ये एक लंबा सफर है, लेकिन इसके लिए आपने, ये सब गुफ्तगू हम कर चुके हैं। मैं एक फिक्रा बस बोल लूं, ये आप अपने आप को फरूई चीजों में इधर उधर, आपने बड़े तजुर्बात किए हैं, सियासतदानों ने भी बहुत कुछ करके देख लिया है। इसे छोड़कर हमें स्ट्रेट एंड नैरो अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए, जिसके लिए कि आवाम तड़पते हैं, जो लोग हैं ना, इनके लिए मुसलसल एक जिद्दोजहद करनी चाहिए। और इसी तरह कानूनी तौर पर अंदर घर में, अपने हाउस के अंदर भी एक अपना रवैया ऐसा बनाएं कि लगे कि आप लोग संजीदगी से बतौर एक जमात के चाहते हैं कि आपके मामलात आप खुद ही हल करें। ये एक नीयत का मसला भी है, और इसी से ये सफर आगे चलेगा। जो आप जवाब पूछ रहे हैं ना जिस बात का, वो औखे पेंडे लंबियां नेरावां इश्क दियां, वो अभी मामला चलेगा कुछ देर। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका, और वजाहत साहब, वशाद हुसूर साहब आपका। तो ये जी, बस यहीं पे करते हैं खत्म। औखे पेंडे तलमिया नेरावां इश्क दियां, रावा इश्क दिया। भाई सिद्दीकी, दूध सारे दरिया पैसन, खेत सारे जंगल। कौमों की तारीख लंबी होती है, छोटे छोटे जो पगडंडियां हैं उनमें उलझने की बजाय अपनी नजर जो है वो हदफ पे रखनी बड़े चाहिए, हदफ और की तरफ, बड़े हदफ की तरफ। हदफ जो है वो कौम का इस्तेहकाम और तरक्की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, और बड़ा हदफ जो है वो यही है कि जमहूरियत डिरेल ना हो, बल्कि जमहूरियत मजीद बेहतर हो। ये इस मजीद हुकूमत अगर आगे तक पहुंचा जाती है, इसके इसके बाद का जो ट्रांसफर ऑफ कुछ पावर है स्टेप्स उस ले हवाले लेती से, है, कुछ स्टेप ले लेती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसमें आपका अगर बहुत, इमरान खान साहब को छोड़ना भी पड़ता ना, किसी भी हवाले से, मेरा ख्याल छोड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनको, उनके बारे में कुछ अगर ज्यादा कोई कैटेगरी ड्रास्टिक स्टेप लिया गया तो सिवाय मजीद इंतशार के, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं कि इस मुल्क में हम सियासी तौर पे, ज़हनी तौर पे हम दो दुनियाओं के बासी बन के रह गए हैं। और पाकिस्तान के उन लोगों को जो इमरान खान साहब की परस्तिश करते हैं, उन्हें उन 40 से 42 हजार लोगों का इल्म नहीं है जो इनकी इस परस्तिश की का प्रसाद खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक पेश लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।